وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والحمد لله على ما جاء آمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسكينة النجاة سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سے پہلے ہم تمام مومنین کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. لیکن آج کی شب ولادت امام حسین علیہ السلام اتنی بابرکت اور اتنی مبارک شب ہے کہ یہ اس حسین کی ولادت کی شب ہے کہ واقعاً اگر حسین نہ ہوتے تو نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ دین کا کوئی نام لینے والا ہوتا، نہ شریعت کا کوئی عمل کرنے والا ہوتا. اسی لیے بھائی صاحب نے کہا کہ خود خواجہ معین الدین چشتی نے اسی لیے کہا کہ خود دین حسین ہے اور دین کی پناہ بھی خود حسین ہے. لہٰذا یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ ہم کیا سمجھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ہمارے سامنے قرآن ثابت ہے، قرآن ثابت کو پوری طریقے سے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. تو جب قرآن ثابت کو نہیں سمجھ سکتے تو یہ تو قرآن ناطق ہے. خود قرآن ثابت کے لیے یہ جملہ ہے کہ بہت سارے قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات ہیں کہ جن کا سمجھنا مشکل ہے، یعنی ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اس کا علم صرف اور صرف ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے. تو جس طریقے سے قرآن ثابت کے حروف مقطعات کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی طریقے سے قرآن ناطق یعنی امام حسین علیہ السلام کے مقام مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید میں ہے نا، پہلے ہی آیت شروع اگر الحمد کے بعد دیکھیں تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. خود ہمارے ایک عالم دین نے جو ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الحسین لا ریب فیہ. یعنی خود ہمارے عالم دین نے لکھا اس کتاب کو. یعنی یہ وہ حسین ہے کہ جس کی عظمت و منزلت کو واقعا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا عظمت ہے اللہ کے نزدیک. یعنی ہم انسان تو خوشی مناتے ہی ہیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، خود خالق حسین نے کس طریقے سے جشن منایا اور کس طریقے سے خوشی منائی. خود علامہ ہندی نے، علامہ مجلسی نے بیان الانوار کے اندر لکھا کہ جس وقت پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو پیدا کیا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد اوحی اللہ الی خازن النار کہ خود پروردگار عالم نے مالک جہنم کی طرف، جو داروغہ جہنم ہے، اس کی طرف پروردگار عالم نے فوراً وحی کی. کیا وحی کی؟ داروغہ جہنم سے ایسا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دو. کیوں؟ اس لیے کہ حسین دنیا میں آ گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جہنم کہ جس کی آگ نہ جانے کب سے جل رہی ہے اور قیامت تک جلتی رہے گی اور قیامت کے بعد تک جلتی رہے گی، اس آگ کو یعنی بجھا دیا، بجھانے کا حکم دیا پروردگار عالم نے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. یعنی امام کے وسیلے سے جہنم کی آگ کو بھی بجھانے کا حکم دیا ہے. اچھا جہنم میں جل کون رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا تو تھوڑی جل رہا تھا، یا اہل بیت کا چاہنے والا تو نہیں جل رہا تھا، بلکہ وہ جل کون رہا تھا؟ بھائی شداد ہے، نمرود ہے، وہ سارے فرعون ہیں، یہ سارے کے سارے
काफिर और मुशरिक है उस जहन्नम के अंदर जल रहे थे। तो भाई आप देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की बरकत की वजह से अगर परवरदिगार आलम काफिरों और मुशरिकों को भी कुछ लम्हे के लिए अजाब को रोक सकता है, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों को जहन्नम में कैसे जला सकता है। यानी जब दुश्मनों को, जो दुश्मन दीन खुदा हैं, उनको परवरदिगार आलम कुछ लम्हे के लिए ब्रेक दे सकता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुजूर मुबारक की बरकत की वजह से, तो फिर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चाहने वाला है, उनकी मोहब्बत को दिल में रखता है, अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा करता है, फिर कैसे मुमकिन है कि वो इस मोहब्बत के साथ जहन्नम की आग में जले। आप देखें इसके फिर फौरन बाद परवरदिगार आलम ने किसे रिज़वान जन्नत की तरफ वही की, दारोगए जहन्नम के बाद रिज़वान जन्नत की तरफ वही की, और रिज़वान जन्नत से क्या कहा कि है रिज़वान जन्नत अपनी जन्नत को और सजा लो, अपनी जन्नत को सजा लो। क्यों? इसलिए कि हुसैन की विलादत है। भाई आप देखें कि जन्नत तो खुद सजी हुई है। भाई जब शद्दाद ने जन्नत बनवाई, परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद के अंदर कहा, उसकी तारीफ की है, तो फिर परवरदिगार आलम जो अहसनुल खालिकीन है, अगर वो जन्नत बनाए तो फिर उस जन्नत की खूबसूरती में कोई नुक्स आ सकता है? भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इंसानों के जहन में उस जन्नत की खूबसूरती आ ही नहीं सकती। तो इतनी खूबसूरत और हसीन जन्नत के बावजूद परवरदिगार आलम कह रहा है कि रिज़वान जन्नत अपनी जन्नत को सजा ले। क्यों? इसलिए कि हुसैन की विलादत बासआदत हुई है। यानी इसका मतलब यह है कि एक जन्नत की खूबसूरती वो है कि जो अल्लाह ने बनाई है, मगर एक जन्नत की खूबसूरती वजूदे मुबारक इमाम हुसैन एक जन्नत की खूबसूरती जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बाबरकत की वजह से। अब उसके बाद परवरदिगार आलम ने, आप देखें कि परवरदिगार आलम किस तरीके से खुद खुशी मना रहा है, क्योंकि वो उस हुसैन को दुनिया में भेजा है कि जो उसके दीन की हिफाजत करने वाला है, यानी उसके दीन को बचाने वाला है। अब खुद परवरदिगार आलम उसके बाद वही करता है, औहल्लाहु इला हुरुल ईन, यानी जन्नत की हूरों की तरफ वही की परवरदिगार आलम ने, कि अपने आप को तज़य्युनन व तज़ाहुरन, कि अपने आप को सजा लो, संवार लो, और सजाने और संवारने के बाद क्या करो? तज़ाहुरन, और जा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो। ये आप देखें कि हूरों को परवरदिगार आलम ये हुक्म दे रहा है। वो खुद हम सोच नहीं सकते कि वो कितनी जीनत करने वाली और कितनी खूबसूरत, मगर उसके बावजूद भी परवरदिगार आलम कह रहा है कि अपने आप को सजा लो, संवार लो, उसके बाद जाओ और जा करके इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत करो और पैगंबर इस्लाम को उनके नवासे की मुबारकबाद भेजो। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने तमाम मलाइका को ये कहा कि तुम सफूफन के बाअदब खड़े हो जाओ, और फिर उसके बाद कहा कि तहमीद करो, तमजीद करो और तहलील करो और तकबीर परवरदिगार करो। यानी आप देखें कि तमाम फरिश्ते अब तक तो वो यही काम करते हुए आ रहे थे। कौन फरिश्ता है कि जो परवरदिगार आलम की हमद न करता हो, या तमजीद न करता हो, या तहलील न करता हो, या तकबीर न करता हो? भाई जो क़याम में है वो क़याम में है, जो रुकू में है वो रुकू में है, जो सजदे में वो सजदे में है, मगर उसके बावजूद भी परवरदिगार आलम तमाम फरिश्तों से कह रहा है कि ऐसा है कि सड़े खड़े हो जाओ और सब बना करके खड़े हो जाओ, और फिर उसके बाद तमजीदे परवरदिगार करो, तहमीदे परवरदिगार करो, तहलीले परवरदिगार करो, तकबीरे परवरदिगार करो। परवरदिगार ये तो पहले ही से तेरी हमद कर रहे थे, तेरी सना कर रहे थे, तेरी तकबीर कह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। कहा कि वो कर तो जरूर रहे थे, मगर इनकी तस्बीह व तहलील में, इससे पहले जो तस्बीह व तहलील कर रहे थे वो सिर्फ मेरे लिए कर रहे थे, मगर अब जो तस्बीह व तहलील करेंगे उसमें मोहब्बत हुसैन भी शामिल उसमें अब जो करेंगे, इससे पहले मोहब्बत हुसैन शामिल नहीं थी, मगर अब जो करेंगे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशी के साथ करेंगे।
پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ایسا ہے کہ سارے کے سارے ملائکہ جتنے ہیں جاؤ اور جا کر کے محمد کو جا کر کے ان کے نواسے حسین کی مبارکباد دو. اچھا یوں ہی نہیں تمہیں جانا ہے, اچھا یوں ہی نہیں پروردگار عالم نے بھیجا, نہیں بلکہ ان کو سواریوں پر سوار کر کے, یعنی گھوڑے کے اوپر سوار کر کے سب کو, اور یوں ہی گھوڑا بھی ایسا نہیں ہے بلکہ ڈائمنڈ وغیرہ سے اس کو سجایا گیا, اور اس کے اوپر ہاتھوں میں مشال لے کر کے اس طریقے سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جاؤ. اور ایسے نہیں بلکہ جبرائیل سردار ہے لے کر کے جانے والا, 1000 صف ہے, ہر صف کے اندر 1000 فرشتے ہاتھوں میں مشال لیے ہوئے اس طریقے سے وہاں سے چلے ہیں. تبھی تو اس فرشتے نے فطروس نے دیکھا, تبھی تو کہا کہ حل قامت القیامت, یعنی اتنی بھیڑ لے کر کے جا رہے ہو, کیا قیامت قائم ہو گئی؟ یعنی قیامت آئی نہیں ہے, وہ نہیں کہ جو قیامت آئے گی, نہیں قیامت قائم ہوگی, یعنی جو میدان محشر برپا ہوگا اور سارے کے سارے لوگ وہاں کے اوپر اکٹھا ہوں گے. اس کو کہا ہے کہ حل قامت القیامت, کیا قیامت قائم ہو گئی؟ یہ اتنی بھیڑ, یہ فرشتے, یہ گھوڑے کے اوپر سوار, یہ مشالیں, ساری چیزیں لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ خود جبرائیل نے کہا کہ محمد کے یہاں نواسا آیا ہے, ہم جا رہے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ہم جا رہے ہیں محمد کو ان کے نواسے کی مبارک کہا بھائی جب جا رہے ہو تو ایسا ہے کہ مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے چلو. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر کے میرے لیے دعا کرنا کہ جو میں معذوب الہی ہوں, یعنی میں یہاں کے اوپر پڑا ہوا ہوں, اللہ نے بالوں پر میرے لے لیے ہے, تو جا کر کے میرے لیے کہہ دینا کہ ایسا ہے کہ محمد سے کہہ دینا کہ میرے لیے دعا کریں, اسے مانگو حسین علیہ السلام کی برکت میں اللہ جو ہے مجھے بالوں پر عطا کر دے. لیکن جب ادھر سے جانے لگے نا جبرائیل, ایک مرتبہ پھر پلٹ کر کے فطروس نے کہا کہ ایسا ہے کہ بھائی جب جا ہی رہے ہو تو مجھے اپنے ساتھ ہی لے کر کے چلو. اچھا جبرائیل یہ بھی نہیں ہے کہ میں اتنا سردار ہوں, یہ 1000 صفے ہیں, 1000 ملائکہ ہیں, نہ جانے کتنے لاکھ ملائکہ ہیں, یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں کہاں میں اٹھا کر کے اپنے پروں پر لے کر کے جاؤں. نہیں, جبرائیل نے کہا کہ چلو اگر جانا چاہتے ہو تو آؤ. فطروس کو اپنے پروں کے اوپر لیا ہے اور اس طریقے سے پرواز کرتے ہوئے پورے فرشتوں کے ساتھ در محمد کے اوپر آئے ہیں. ایک ایک فرشتے جا کر کے پیغمبر اسلام کو نواسے کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. پھر جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ, فطروس بھی ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے جو نہ جانے کب سے عذاب الہی میں مبتلا تھا, بالوں پر پروردگار عالم نے دے دیے ہے. وہ کہہ رہا ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے بالوں پر مجھے لوٹا دے. ایک مطلب کہا کہ فطروس کو لاؤ اور میرے بیٹے حسین کی گہوارے سے مس کرنا, یعنی امام حسین علیہ السلام سے مس کرنے کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ میرے بیٹے حسین کے گہوارے سے مس کرنا. اب ادھر جبرائیل فطروس کو لے کر کے آئے ہیں اور فطروس کا گہوارے سید الشہداء سے مس کرنا تھا کہ فطروس کے بالوں پر مل گئے. فطروس کو بالوں پر مل گئے. اچھا اس سے پہلے کس لیے اسے سزا ملی تھی؟ اس سے پہلے تو سزا ملی تھی کہ بھائی آسمان کے اوپر یہ کئی ہزاروں لاکھوں فرشتوں کا یہ مالک تھا, سامنے اڑا کرتا تھا اور پیچھے ملائکہ ہے, تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ بھائی میرے اتنا بڑا کون ہے, لہذا اسی تکبر کی وجہ سے پروردگار عالم نے بالوں پر کو لے لیا. مگر آج جب یہاں سے آزاد ہوا ہے, بالوں پر امام حسین علیہ السلام کے گہوارے نے, بھائی امام حسین علیہ السلام کی عظمت و منزلت کو کون پہچانے؟ بھائی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑیے, امام حسین علیہ السلام کے گہوارے نے فطروس کو بالوں پر عطا کر دیے. اب یہ کہہ کر کے فضا میں بلند ہوا, پرواز کرتا جا رہا ہے اور یہی کرتا جا رہا ہے کہ مم مثلی انا عتیق الحسین, بھائی مجھ جیسا کون ہے, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. میں بابا اے فطروس, اسی وجہ سے تو تمہارے بالوں پر چھینے تھے, پھر تم وہی کر رہے ہو, پھر وہی تم تکبر کر رہے ہو. ایک مرتبہ فطر اذان نے یہ آواز دے کہ اس سے پہلے جو میں تکبر کر رہا تھا اس میں حسین کی محبت شامل نہیں تھی, اللہ نے مجھے دیا تھا, اللہ نے واپس لے لیا ہے, مگر اب حسین نے مجھے عطا کیا ہے, لہذا اب میرا فرض بنتا ہے کہ حسین نے جو مجھے عطا کیا ہے اس کے اوپر میں فخر کروں تمام فرشتوں کے سامنے. زندہ باد.
زندہ باد ارے حیدری یا علی ارے سلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد دیکھیے سبحان اللہ سبحان وہی جملہ کہتے ہوئے مگر اس بار جملے کو بدل دیا کہ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سے یہ نہیں کہا کہ مم مثلی، اس سے پہلے تو مم مثلی کے اوپر اسے بالوں پر لے لیے گئے، لیکن اب کہہ رہا انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، یعنی حسین نے مجھے بالوں پر عطا کیے۔ اور صرف یہ فطرس نہیں ہے، اس کے علاوہ سلسائیل ہے، دردائیل ہے، یہ سارے کے سارے وہی فرشتے تھے کہ جو عذاب خدا میں مبتلا تھے۔ جس طریقے سے فطرس آیا ہے اسی طریقے سے سلسائیل بھی فرشتہ ہے کہ جس کے بالوں پر اللہ نے لے لیے تھے، وہ بھی ایک کھنڈر میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب چلے ہیں جبرائیل تمام فرشتوں کے ساتھ تو سلسائیل نے بھی دیکھا تو یہی جملہ کہا کہ کہاں چلے، یہ سارے کے سارے فرشتوں کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ جبرائیل نے وہی جملہ کہا کہ محمد کے یہاں نمازہ آیا ہے، ہم جا رہے ہیں محمد کے در کے اوپر محمد کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے بھی لے کر کے ساتھ چلو۔ گویا کہ یہ سارے کے سارے فرشتے انتظار ہی میں تھے کہ حسین دنیا میں آئے اور ہمیں بالوں پر ملے، لہذا کہا کہ ہمیں بھی لے کر کے چلو۔ پھر مرتبہ کہا کہ ایسا ہے کہ چلو، پھر اسے بھی جبرائیل لے کر کے سلسائیل کو بھی لے کر کے آئے، اور ایک مرتبہ جا کر کے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ سلسائیل فرشتہ بھی آیا ہے کہ جس کا بالوں پر اللہ نے لے لیا تھا، عذاب خدا میں مبتلا تھا۔ کہا کہ اچھا ایک مرتبہ، اچھا یہ بات کا اسی وقت کا واقعہ نہیں، اس کے بعد کا جب جبرائیل آئے ہیں تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام آئے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس، اور آنے کے بعد کہا ہے کہ میری بیٹی میرے حسین کو لاؤ میری آغوش میں۔ امام حسین علیہ السلام کو لیا ہے اپنی آغوش میں اور اپنی آنکھوں کو، اپنے چہروں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا پروردگارا تجھے میرے اس بیٹے حسین کے حق کا واسطہ سلسائیل کو اس کا عذاب یعنی ٹال دے اور اس کو بالے پر عطا کر دے۔ یہ کہنا تھا، ابھی پیغمبر اسلام کی دعا نہیں ہوئی تھی کہ سلسائیل کو بالوں پر ملا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں کے اوپر فطرس آیا ہے تو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے مس کر دو، تہوار ہے سید الشہداء سے، مگر یہاں مس نہیں کروایا ہے بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر دی امام حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر، اور پروردگار عالم نے سلسائل کو بالوں پر عطا کر دیے۔ یعنی ہمیں یہ درس دیا پیغمبر اسلام نے کہ دیکھو اگر امام حسین علیہ السلام کی کہیں شبیہ نظر آ جائے تو شبیہ سے جانا اور جا کر کے شبیہ سے بھی مانگ لینا، لیکن اگر تم اس قدر بیمار ہو جاؤ کہ گھر سے تم شبیہ تک بھی نہ جا سکو تو اپنے گھر میں بستر پہ لیٹے ہی رہنا، بس امام حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ اللہ کو دے کر کے دعا کرنا پروردگار عالم تمہیں شفا عطا کرے۔ یہ امام حسین علیہ السلام واقعی کیا جانے کہ امام حسین اسلام کی ذات کیا ہے۔ بس آئیے اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا کہ محمد والے محمد جا بھی شیان حضرت اللہ ان کی جان مان دعا ان کی حفاظت فرمائے۔ محمد والے محمد جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرما ہے اس مولود کے صدقے میں بارے الہ ان تمام مومنین کی دلی جائز محمد والے محمد جو ہم مومنین میں محفوظ ہیں پرسوں کو عطا فرمائے، ان کی شفاء کاملہ عاجل فرمائے۔ محمد والے محمد جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرما ہے امام حسین علیہ السلام کے حضور مبارک کے وسیلے سے بارے الہ ان تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ محمد والے محمد پر اسلام کو سن بلند فرمائے، نفاق کو سن دور فرمائے۔ محمد والے محمد علیہ السلام امام زمانہ عطل اللہ تعالیٰ فرجب شریف حضور میں تعجیل عطا فرمائے، ان کے آوان و انصار مشہور فرمائے۔ ایک مرتبہ اس کے ہم لوگ تین مرتبہ انداز کی تلاوت فرماتا ہوں جملہ